ایک لکڑی کی کٹیا میں ساحل پہ سمندر کے، ایک لکڑی کی کٹیا میں. بچے کی جب پیدائش ہوئی نا میں گھر پہ صحیح بابا جی یہاں پردہ کر، اور بس ہم تو لنگر کھا کے نکل جاتے تھے، اجازت ملتی تھی، زیارت ہو جاتی تھی تو ہمارے کو پیٹرول پمپ سمجھو گے پیٹرول ڈل جاتی تھی کہ ڈاکٹری کی آخری سینچری جب اینڈ ہو جائے نا تو اس سے آگے اللہ کے ولی کا علاج شروع ہوتا ہے. ایک بندہ لا علاج ہے، اس کا علاج ہی نہیں. اس کو اتنا بڑا معجزہ نظر آئے وہ کیا کرے گا، پاگل ہو جائے گا. ہاں پھر اس نے لکڑی کی کوٹیا گائی، ایک لکڑی کی کوٹیا میں ساحل سمندر پہ دیکھا میری آنکھوں میں کیا جلوے کرم. بولا میرا غسل تو دے گا. روحن شاہ صاحب نے بولا بابا جی میری اتنی اوقات کہاں ہے؟ بولا اے میں تجھے اجازت دیتا ہوں. بولا نہیں بابا جی. دیکھے میری آنکھوں نے کیا جلوے کلندر کے. السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے صحت مند ہوں گے. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سمندری بابا کا، اس میں میں آپ کو وہ سب چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ شاید ہی جانتے ہیں. جو ان کے مریدین ہیں وہ تو کافی حد تک جانتے ہیں جتنی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر عام لوگ جو ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، جو ریگولر ان کے دربار پر آتے ہیں، وہ بہت کم ان کے بارے میں جانتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے سمندری سرکار نے جب مسجد کی بنیاد رکھی تو اس وقت کے جو DHA کے افسر تھے وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ قبضہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں قبضہ نہیں کر رہا، یہ مسجد کی جگہ ہے اور یہ عرفات کی جگہ ہے اور یہ یہاں پہ مسجد ہے. اس نے کہا ایسا ہوا تو میں آپ کو اجازت دوں گا مسجد بنانے کی، اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا. تو جب وہ جاتا ہے واپس اور اپنے ملازموں کو بولتا ہے کہ ریکارڈ لاؤ، وہ چھان بین کرتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی اس جگہ پہ مسجد ہی کا نقشہ بنا ہوا ہے اور مسجد ہی لکھا ہوا ہے، اور وہ آج کے دور میں خیابان عرفات DHA فیس 8 میں جگہ موجود ہے. اور پھر سمندری سرکار وہاں پہ مسجد بناتے ہیں اور اس کی 4 دیواری بناتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اپنے خدا اور اپنے جد کو راضی اور ان سے نظر و نیاز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگوں کا آنا شروع ہوتا ہے. وہ کتنی عظیم مسجد بنی ہوئی تھی، خالی چھت تھوڑا ڈاؤن تھا، باقی جو دیواریں تھی اتنی مضبوط بابا جی نے بنوائی ہوئی تھی کہ ابھی تک وہ عظمت والی جگہ تھی. وہ اگر نہیں توڑتے کنارے میں بنا لیتے، وہ ایک نفلی عبادت کے لیے ہماری رہ جاتی. کیونکہ جو ہی مچھیرے ملتے تھے وہ جا کے دوسروں کو بتاتے تھے. جو کبھی لوگ یہاں پر بھولے بھٹکے آ جاتے تھے وہ بھی جا کے لوگوں کو بتاتے تھے. اس طرح کرتے کرتے سمندری بابا کو بہت سے لوگ جاننے لگے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے پاس آنے لگے. اور جب آنے لگے تو ایک سلسلہ شروع ہوا لنگر کا اور چائے پاپے کا شروع ہوا. اچھا بزرگوں یہ بتاؤ کہ چائے پاپا ہاں آپ سے پہلے بھی چل رہا تھا، چل رہا تھا، پھر سرکار کے بعد بھی چل رہا تھا، آج بھی آپ دیکھ لیں میں آیا ہوں ہاں تو لنگر چل رہا ہے. تو وہ تو ان کے تو یہ لنگر کے پیچھے چائے پاپا کے پیچھے کچھ کہانی آپ کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں. بس آپ آئے تو آپ کے سے بھی پہلے چائے پاپا تھا، مطلب یہ یعنی کہ سرکار کو پسند تھا. سرکار کو پسند تھا. ابھی یہ جو روٹی ہے یہ 4 قسم کی مسالے والی، اور یہ بڑے بابا جی کا پسندیدہ لنگر ہے. صحیح. اس کے ساتھ اچار بھی ہوتا تھا. تو یہ ان کا زیادہ تر ڈرائیور مرید تھے، چاہنے والے تھے، وہ آتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے، ان کو لنگر یہی ملتا. جس طرح ان کے مرشد چھتری والے سرکار اپنے ہاں لنگر کا اہتمام کیا کرتے تھے، اسی طرح سمندری سرکار نے بھی اپنے ہاں لنگر کا انتظام کیا، یعنی کہ چائے پاپا کا. اس طرح بہت سے حاضر سروس اور دوسرے لوگ آنے لگے اور کرتے کرتے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ لگنے لگا، اور
سمندری سرکار لوگوں کے دل میں بسنے لگے. لوگ ان کے پاس اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی تکلیفیں، اپنی بیماریاں اور اپنے آپ کو یہاں پہ لانے لگے، اپنے اہل و عیال کو لانے لگے اور مختلف فیض حاصل کرنے لگے، اور کرتے کرتے لوگ ان کے گرویدہ ہونے لگے. تو جب آپ آتے تھے تو اس وقت کون ایسا تھا جو لگتا تھا شکل سے کہ یہ بابا کے بہت قریب ہے؟ بابا کے قریب تو خیر یہ اللہ کے درویشوں کا نہیں پتہ چلتا. یہ ہے لنگر میں بابا تاج لنگر بانٹتا تھا اس دور میں، اور بس ہم تو لنگر کھا کے نکل جاتے تھے، اجازت ملتی تھی. بس اتنا ایک زیارت ہو جاتی تھی تو ہمارے کو پیٹرول پمپ سمجھو گے پیٹرول ڈال جاتی بس. اور زیادہ قریب تو ہم ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے. صحیح. آپ کو مزے کی بات بتاؤ، جو آپ نے وہاں دیکھا اس پیریڈ میں، ٹھیک ہے، آج آپ وہ چیز بتا رہے ہیں. کہاں ڈالی کیسٹ آپ کے اندر، اور کیسٹ چل کب رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تو نہیں آپ سے کہہ رہا چلائیں. تو بابا جی سرکار ایک بات کبھی کبھی بولتے تھے. اب وہ ابھی تھوڑا تھوڑا میرے کو خیال آتا، تھوڑا تھوڑا کھلاتے تھے، خیال آتا تھا. میرے کو تو زیادہ پھنساتے تھے کھانے میں. تھال بھر کے دے دیا، بولا کھا. وہ کھاتا میں کام تھا، دبا دبا کے کھلاتے. اللہ جانے کیا راز تھا، یہ خدا جانے. اب تھال صاف کرنا سنت ہے، صحیح، وہ سنت ادا کروا دی. کھلاتے رہتے ہیں، ابھی تک کھلائیے اس وقت. تو ابھی تک میں کسی پھنستا رہتا ہوں، کبھی کبھی ایسا پھنستا ہوں کہ پھر میرے ساتھ وہی کام ہوتا ہے. کہتے ہیں جو ان کے ہاں برتن دھو لیتا تھا اس کی نیا پار ہو جاتی تھی، جو ان کا لنگر کھا لیتا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اور جو ان کے پاس ٹھہر جاتا تھا وہ ہدایت پا جاتا تھا. اور اسی طرح بہت سارے جو ان کے کرامات ہیں، معجزے ہیں، وہ موجود ہیں، اور وہ اتنی ہے کہ وہ ہم آئندہ آنے والی ایک سیریز نکالیں گے جس میں ان کے معجزات پہ ہم بات کریں گے اور ان کی کرامات کو ہم جانیں گے اور پہچانیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر جب مسجد ہو گئی، لوگ آنا شروع ہو گئے اور بابا کا فیض جاری ہوا، اور یہاں کے ڈی ایچ اے والوں کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ یہاں پہ قبضہ نہ کر لیں. وہ اکثر ان کے پاس آیا کرتے، مختلف ایجنسیز کے لوگ، پولیس اور دوسرے ادارے کے لوگ یہاں پر بھیس بدل کر آیا کرتے تھے، اور بابا کی جو ہے وہ نگرانی بھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جانچ پڑتال بھی کیا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ سلسلہ جاری تھا، اور کچھ ایسے بھی آفیسر تھے جو تنگ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ اس جگہ کو قبضہ کر لیں گے. بابا ان سے اکثر کہتے تھے کہ یہ میری جگہ نہیں ہے، یہ مسجد کی جگہ ہے، میں نے کہیں اور دفن ہونا ہے. پھر سمندری بابا موجودہ جس جگہ پہ مدفون ہے، اس جگہ کا حکم ہوتا ہے ان کے مرشید کی طرف سے، اور یہاں پر سمندری بابا کی وہ کرامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جو ایک واقعی اولیاء اللہ کی خاصہ ہوتی ہے، ایک کلندر کی، ایک ولی کی جو ہے وہ خاصیت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہاں پر دو ایسے شخصیات سے ہم کلام ہوئے جن میں ایک شہید بابا ہے جو ان کے دربار سے بالکل قریب ہی ہیں، اور ایک تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ ایک صحابی رسول ہے. بابا نے ان دونوں کے بارے میں بتایا، ان دونوں کے جو مزارات تھے ان کو بنوایا، اور پھر ان دونوں نے بابا کو گائیڈ کیا، اور بابا نے موجودہ جو پہاڑی ان کی جو آرام گاہ ہے جس کو آپ چلہ گاہ کہتے ہیں، مسجد علی ہے، وہاں پہ وہ بنوائی. اور اس جو چلہ گاہ ہے یا جو ان کی آرام گاہ تھی، وہ وہاں پر رات میں عبادت اور ریاضت بھی کرتے تھے، اور وہاں پہ جب ٹھہرتے تھے تو وہاں سوتے بھی تھے. اسی کے سامنے جہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے، جو موجودہ مزار ہے، وہاں پہ ایک درخت تھا جو پہلے سے ہی اگا ہوا تھا. اس درخت کے سائے میں بیٹھے اور اس پورے ایریا کی انہوں نے تعمیر کروائی، اور اس کے بعد لنگر خانہ اور دوسری چیزیں انہوں نے یہاں پہ بنانا شروع کی، 4 دیواری بنوائی. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ کبھی وہاں پہ رہا کرتے تھے، اور جمعرات جمعہ اکثر جو ہے وہ عرفات مسجد میں آ جاتے تھے.
اور اس طرح کرتے کرتے ٹائم گزرتا رہا اور وہ اپنی اس انتہا کو پہنچے جہاں پہ ان کا وقت آیا اس دنیا فانی سے جانے کا. کہتے ہیں کہ 5 نومبر 1992 میں ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی مسجد علی میں. وہاں سے وہ مسجد عرفات میں آ گئے اور پھر یہاں پر بھی طبیعت خراب ہوئی تو ایک انور بلوچ ڈاکٹر تھے, انہیں بلایا گیا. انہوں نے اصرار کیا کہ میرے گھر چلیں. بابا نے کہا نہیں. وہ مجبوراً بابا کو پھر جانا پڑا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ گاڑی والا کیا واقعہ ہے کرنل صاحب کا؟ کرنل صاحب کا اتنا میرے کو معلوم ہے کہ کرنل صاحب جو ہے نا وہ ان کی ٹانگیں ختم ہو گئی تھی. ٹانگیں ختم ہو گئی. ہاں تو باہر ہر جگہ ظاہر ہے کرنل ہے, ہر جگہ گھوم پھرا کے نا کوئی ڈاکٹروں نے بے بس کر دیا تو ادھر 3 آدمی تھام کے لائے اس کو. کسی نے بولا ہوگا بابا جی نے اس کو بٹھایا. ہمارا کرنل صاحب ہر جگہ پہ علاج کرا کے, تو یہ تو ہمارے کو پتہ ہے کہ ڈاکٹری کی آخری سینچری جب اینڈ ہو جائے نا وہ اس سے آگے اللہ کے ولی کا علاج شروع ہوتا ہے. جہاں اینڈ ہو جاتا ہے ڈاکٹر اس کے آگے یہ اتنے بڑے سارجن ڈاکٹر ہوتے ہیں, اس سے آگے ان کا علاج شروع ہوتا ہے. وہاں پر انہیں اپنے مرشد کا دیدار ہوا تو انہوں نے کسی جنرل کو فون کیا تو انہوں نے آ کر عرفات مسجد میں سمندری سرکار کو پہنچایا. تو وہ کرنل صاحب کو بابا جی نے ادھر بٹھایا تو بولا جا ایک آدمی کو بھیجا کہ جا قرآن پاک لے کے مسجد سے, بڑا قرآن پاک. تو ایک آدمی تلاوت کرتا رہا, اب ربکم رحمان. جب وہ پڑھتا رہا تو ایک آیت پہ بابا جی اس کا ترجمہ کرتے رہے. جب وہ 1.5-2 گھنٹے لگے ہوں گے. صحیح. یہ بڑا رکوع ہے, بڑی منزلیں ہیں اس میں. صحیح. اس کا جب مکمل ترجمہ کر لیا, لوگوں محفل جو لگی ہوئی تھی انہوں نے سنا تو بولا بابا جی نے تیل دیا اس کو, بولا یہ تیل کی مالش کر, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کس بیوقوف ڈاکٹر نے تیرا علاج کیا. صحیح. بابا جی نے وہ اٹھا کے جھٹکا دیا, جھٹکا دیا, بولا جا ابھی تو آئے گا تو چل کے آئے گا. دوسری دفعہ آیا, گیٹ پہ اترا, وہ چل کے آیا. صحیح. صحیح. اب ایک بندہ لا علاج ہے, اس کا علاج ہی نہیں, اس کو اتنا بڑا معجزہ نظر آئے, وہ کیا کرے گا, پاگل ہو جائے گا. ہاں. وہ پھر اس نے ایسا دیوانہ بنا کہ چمڑا رہا بابا کے ساتھ. صحیح. صحیح سلامت ہو گیا نا, تندرست ہو گیا, بہترین ہو گیا, کوئی فائل نہیں. صحیح. پھر اس نے لکڑی کی کوٹیا گائی. ایک لکڑی کی کوٹیا میں ساحل سمندر پہ دیکھا میری آنکھوں میں کیا جلوے قلم. یہ اس نے گائی تھی, لاہور کا تھا وہ بھی پردہ کر گیا. پھر اسی ناسازی کی وجہ سے جتنے بھی اس وقت وہاں پہ لوگ موجود تھے انہیں نصیحت فرمائی اور اس کے بعد ان سب کو کہا کہ چلے جاؤ. تو آخری دنوں میں بابا کے پاس کون زیادہ ہوتا تھا؟ بھائی بابا جی کے پاس تو عموماً اپنے دن لوگ آتے تھے. کوئی منگل کو آتا تھا,
کوئی بدھ کو آتا تھا, کوئی جمعے کو آتا تھا. صحیح. ہم تو اس ٹائم ہمارے کو چھٹی ہوتی تھی, ہم جمعے کو آتے. جمعے کی چھٹی پہلے ہوتی تھی. ہاں, تو جمعے کو آتے تھے. جب بعد میں اتوار کی چھٹی آئی تو پھر ہم اتوار کو آنے لگے. ہم نے تو سنا ہے کہ بابا نے جہاں بھی مدفم ہے وہاں کے خود کھڑے ہو کے جنات سے کام کروائے پہاڑوں پہ, اور سارے وہ چلا گا اور یہ سب چیزیں. بھائی یہ تو علم نہیں ہے, بابا جی کے پردہ کرنے کے بعد ہم وہاں گئے, لیکن ہم نے جن سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو یہ ایک مبین یا کوئی ایسا نام تھا, ٹھیکیدار تھا, وہ بابا جی کا بڑا چاہنے والا. اس کا بھائی ایک مشتاق تھا, یہ مستری لیبل کے ٹھیکے شیکے لیتے تھے, ان کو دوا تھی بابا جی. تو ان کو بابا نے بلایا, ہوئے یہ ناپ کرو. تو اب وہ لیبل برابر نہیں ہو رہا تھا. اب مشتاق نے بولا یار کرے تو کرے کیا, یہ لیبل ہی برابر نہیں ہو رہا. بولا اے, جب پریشان ہوئے نا بابا جی نے بولا اے مشتاق ادھر کیا ہوا. بابا جی لیبل برابر نہیں ہو رہا. اس کے بھائی کو بلایا, ہوئے کیا ہوا. بابا جی آپ جانتے ہو لیبل برابر نہیں ہو رہا ہے, ہم پریشان ہیں. بولا جاؤ جاؤ, چلے جاؤ تم, صبح آ کے دیکھ. وہ پوری پہاڑ کٹائی ہوئی ہو کے تو وہ لیبل بنا ہوا. جی وہ پہاڑ کٹا ہوا ہے. ہاں پہاڑ کٹا ہوا ہے, اندر چلا گا بھی ان کی بنی. تو اب صبح جا کے وہ مستری میرے کو ملا, بولا صبح آ کے جب ہم نے اس کا لیول نکالا تو بالکل برابر. بابا جی نے بولا, اوے مشتاق لیول صحیح ہے. بولا ہاں بابا جی. تم لوگوں سے لیول نہیں نکلتا. صحیح. اس میں کوئی حکمت ہوگی, کیونکہ وہاں پہ جو بابا کی چلا گاہ بنائی ہوئی ہے, بند کی ہوئی ہے, ایک شیشہ سا لگایا ہوا ہے, ایک کمرہ ہے, پھر پہاڑ کے اندر چلا گاہ ہے, وہ آپ نے دیکھی ہوگی. تو بابا نے وہاں بھی ٹائم گزارا. ظاہر بات. تو روحانی طور پہ ٹائم گزارا یا ظاہری طور پہ؟ ظاہری طور. تو یہاں ادھر سے چلے جاتے, ادھر سے جاتے تھے اور وہاں ٹھہرتے تھے. ہاں. تو بابا ظاہری طور پہ یعنی کہ کچھ دن وہاں ہوتے تھے, کچھ دن یہاں ہوتے تھے, راتیں. آپ بتا رہے تھے جنازے کا نا. ہاں. تو روغن شاہ صاحب کو بابا جی نے یہ اعزاز دیا ہوا تھا, یعنی سکھایا بھی تھا. اور بولا میرا غسل تو دے گا. تو روغن شاہ صاحب نے بولا بابا جی میری اتنی اوقات کہاں ہے. بولا اے میں تجھے اجازت دیتا ہوں. بولا نہیں بابا جی میری اتنی ضرورت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. صحیح. بولا اے مجھے تو غسل نہیں دے گا نا میری بخشش نہیں ہوگی. صحیح. یعنی ان کو موم کرنے کے لیے. روغن شاہ صاحب تو بے ضد تھے, وہ ولی کی شان سمجھتے تھے, یعنی ولی کے کمالات وہ سمجھتے تھے. اور وہ بولتے تھے کہ میں خدا نہ خواستہ میرے سے کوئی گستاخی ہو جائے. صحیح. ڈر رہے تھے. اتنے بڑے ولی کامل کا مطلب غسل دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. صحیح. تو وہ اس چیز کو بھی سمجھتے تھے. وہ ہر چیز سمجھتے تھے کہ یہ ہم گفت فقیر ہیں, جو زبان سے نکالتا ہے وہ ہو جاتی ہے.
اتنے کامل ولی تھے بابا جی، جنازہ بھی انہوں نے پڑھا. جن کو بولتے تھے. ہاں روغن شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا اور غسل بھی انہوں نے دیا. تو یہ روغن شاہ بابا آج کل کا ہے؟ وہ پردہ کر گئے. کراچی میں ہی ہے ان کا؟ نہیں کراچی میں نہیں، وہ پشاور میں. روغن شاہ صاحب بظاہر پٹھان تھے بھی سید، پولیس کی نوکری. بولا وہ پرموشن کیوں نہیں لیتا؟ بولا بابا جی میرے کو کون پرموشن دے گا؟ صحیح. بھائی میری کہاں کوئی پرموشن دے، کیوں نہیں دے گا؟ تو بابا جی پورے حالات جانتے تھے. بھائی اس کے گھر میں مہینے کا راشن ہوگا تو یہ جائے گا نا. اب سب کچھ اٹھوایا، بابا جی نے 1 مہینے کا راشن ڈالا. بولا بھائی جا اور تو سیدھا چلا جانا پرموشن کے لیے. جب وہاں گئے تو بولا میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ تو بولا سائڈ میں بیٹھ کے نا کلمہ شریف پڑھتا رہے. اس چیز کا وہ ویسے شوقین تھا. صحیح. کس جگہ بھیجا تھا جہاں ان کی قبر ہے ابھی وہاں؟ نہیں جی وہ ٹریننگ کے لیے بھیجے تھے. اچھا، ادھر ٹریننگ کوئی کے لیے. حیدرآباد یا کون سی جگہ بھیجے تھے. صحیح. شداد پر ہوتا ہے PTS. ہاں تو واپس آئے تو جب یہ پاس ہو گئے روغن شاہ صاحب تو واپس بابا جی کے پاس آئے. بولا وہ روغن شاہ پاس ہو گیا؟ بولا بابا جی آپ کے کام ہے. صحیح. بولا وہ پاگل تیرے کو پتہ نہیں ہے تیری جگہ 99 اور پاس کرنا پڑا. جی 99 اور پاس کرنا پڑا تیری وجہ سے. وہ سب کو پاس کر دیا جو گئے تھے. صحیح. تو بولا تیری وجہ سے سب کو پاس کرنا پڑا. وہ وہاں کیا کرتا رہا وہ روغن شاہ؟ بولا آپ نے بولا تھا میں کلمہ پڑھتا رہا، میری تو یہی ٹرینڈ تھی. بولا اس سے اچھا اور کیا. اور اپنے ایک خادم کو روک لیا. تھوڑی دیر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہاں اور کوئی بھی رکا ہوا ہے. تو بابا نے کہا اس خادم کو کہ دوسرے بندے کو بھی بولو یہاں سے چلا جائے. وہ بندہ کہتا ہے میں جاؤں گا نہیں، میں اس علاقے سے تھوڑا سا دور چلا جاؤں گا مگر میں دوبارہ آ جاؤں گا. بہرحال اس رات سمندری سرکار اور ان کے جو ایک خادم تھے وہ وہاں پہ رکے، اور سمندری سرکار جو ہے وہ ساری رات بہت بے چینی کی حالت میں رہے. اور صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے وہ ایک چٹائی نکالی اور اس کو صحن میں بچھائے اور اس پہ لیٹ گئے اور پھر ورد کرنے لگے کلمے کا. اور اسی طرح وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور یہ دن تھا 8 نومبر 1992 کا. صبح کے وقت ان کے دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور پھر جو بھی قریبی لوگ تھے وہ سارے وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے. اچھا، بابا نے کسی کو آگے خلافت دی اپنی؟ نہیں. تو بابا نے کوئی اس قابل ہوتا نا، بابا تو ننگی تلوار تھے، وہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگوں میں اوقات نہیں. صحیح. اتنا بڑا وزن اٹھانے کا قابل کوئی بھی نہیں تھا. صحیح. ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے ہیں، لیکن کوئی اس قابل نہیں تھا جو وزن اٹھائے. اور پھر سمندری سرکار کو علی مسجد لے کے جایا گیا، اور پھر ان کی وصیت کے حساب سے انہیں اسی قبر مبارک میں ان کے جسد خاکی کو رکھا گیا جو انہوں نے خود اپنے مرشد کی طرح خود بنائی تھی، اور وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہوگا تو مجھے اسی جگہ پہ دفنایا جائے گا. تقریباً دوپہر کے 2 بجے تک ان کے جسد خاکی کو وہاں پر مدفون کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ جب سمندری سرکار کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا گیا تو اس وقت بہت سارے زائرین تو موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ بہت سے چرند پرند اور جانور بھی موجود تھے، اور غیر مخلوق بھی موجود تھی، اور سراپا افسوس میں کھڑے تھے، اور اللہ کے اس برگزیدہ بندے کو اپنی نظروں کے سامنے آخری بار دیدار کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اور بچے کی جب پیدائش ہوئی نا، میں گھر پہ تھا. صحیح. بابا جی یہاں پردہ کر
बाबा को यहाँ पता लग गया? बाबा को तो पता ही है सब, जी जी। लेकिन बाबा जी पर्दा कर गए। पर्दा कर गए? हाँ। अच्छा। मैं वापस आया तो इधर पहुंचा तो मैंने बोला बाबा जी ने, हाँ? अब 17 साल के बाद बेटा हुआ इनकी नेक दुआओं से, है? सही। अब मेरा खुशी का आलम क्या होगा, है? बहुत। हाँ, तो जब इधर में आया तो इन्होंने बोला पर्दा कर दे, है? सही। अब वो जगह मैंने देखी भी नहीं। जहाँ भी हम मैं यहाँ पूछा तो बोला उधर बोरी बाबा है तो ऐसे जाओ तो ऐसे जाओ, एड्रेस इन्होंने दिया। हम गए, बोरी बाबा से भी आगे चले गए। मैं था, एक और था, हमीद भाई था। घूम घूम के थक गए। वापस आया, मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने आके चारपाई को फेंका उधर, है? मैंने बोला एक से प्यार किया था, वो नाराज हो गया, कोई मकसद नहीं जिंदगी का। सही। अब मैंने ये नमाज रखी ऐसे तो, और नमाज पढ़ते हुए भी रो रहा था, आंसू जारी थे। सही। मैंने बोला यार अल्लाह का वली अगर कोई भूला हो तो उसकी कोई ऐसा आदमी की ड्यूटी लगा देता है वो दे जाता है? सही। ये बाबा नाराज हो, बाबा नाराज हो गए? हाँ, दिल आपने कहा? हाँ। अब जब रोते रोते मैं सो गया ना, तो बाबा जी ने बोला बच्चे तो तूने क्या बोला, बाबा नाराज हो गए? मैंने बोला बाबा जी मैं क्या कैसे बोलूं कि आप राजी हो, जब हम पूरा वो जगह पता ही नहीं है, घूम के हम थक गए। बोला नहीं बच्चे मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ, अब आ जा। सही। अब जब मैं यहाँ से गया हूँ तो बोरी बाबा पे 3 बंदे खड़े थे, गाड़ी वाले को रोक रहे, रोको रोको। बोलो नहीं क्या बात, बोला भाई तेरे को समुद्री बाबा जाना है? मैंने बोला ये रास्ता जा रहा है। सही। आगे जब मैं वहां पहुंचा बाबा के पास, तो ज़ाहिर बात है गम ज़्यादा भी था। तो बाबा जी ने रात को उस चाबी उसको भी लगाई हुई थी, इब्राहिम था एक, उसने बोला यार तुम सुल्तानाबाद से आए? मैंने बोला इसको चाबी दी हुई है, चार्ज जाइए। सही। चलो, उसने चाय वगैरह दी। लंगर जो था, पहले लंगर वहाँ था चिल्ले वाली जगह के साथ, छोटी वहाँ ही पकता था। अब इतना वसी तो वहाँ नहीं पक सकता। तो ये हमारी कहानी है। अब 2 साल का वो बच्चा, 2 साल का भी नहीं था, कम था, बोलता था। हम गंदम की कटाई पे गए, वो जिद करने लगा कि मैं भी जाऊंगा। मैंने बोला यार ये, मैंने उसको गुस्से से देखा तो रोना शुरू हो गया। मेरे वालिद साहब को पता लगा तो ये क्या, मेरा बच्चा क्यों रहा है? बोला अब्बू नहीं जाने देता। अब्बू की ऐसी तैसी 2-4 गालियाँ मेरे को दी। अब्बू के सामने मैं भी नहीं बोल सकता। सही। और मैंने बोला भाई ये जाकर वहाँ रोएगा, ज़मीन थोड़ी दूर थी, शाम को आना है, ये गर्मी में वहाँ गया करेगा। पर अलग है, वो दूध डाला उसका, भाई मैं जानूँ और ये जाने, तू छोड़। जब वहाँ गया ज़मीन में तो पूरा दिन बाप के साथ ही, कभी दूध पिए, कभी कुल्फी खाए, कभी कुछ करे। तो असर का टाइम हुआ ना, उसको घर याद है, तो बोलता है अबू
हम गंदम काट रहे थे, तो बोला अबू अब जिक्र करके काटो। अब मैं कलमा शरीफ पढ़ने लगा और काटने लगा, तो बोला अबू अब मैं सुनाऊं। मैंने बोला सुना। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, अब कभी न जाएंगे दर नबी का। बस मेरे आंसू शुरू। मैंने बोला भाई इस गधे के घर में है सही, ये लाल, वो ये निस्बत किसकी है? सही। ये आज दिन तक मैंने उसको कुछ नहीं, अभी शादीशुदा है, बच्चा हो गया उसका, लेकिन झिड़का नहीं उसको। तो मैंने बोला बाबा जी की ये खास निशानी है मेरे पास है। अब ये भी तो देखे ना, बाबा का पर्दा हुआ और उसके इस दुनिया में आना हुआ। हाँ, क्या पता बाबा की बहुत सारी चीजें वो लेकर आया हो। बाबा जी की नेक दुआओं से मतलब वो अल्लाह ने अता किया। सही। उसके बाद में मेरे बच्चे और हुए, बच्ची हुई। मतलब ये अल्लाह के वली की हाथ उठाने की देर, जबान से बोलने की देर है। बेशक। इससे बड़ा और क्या एजाज चाहिए। आज भी मौजूद हैं। जब आप कभी वहां पे जाएंगे तो आप उनसे किस्से सुनेंगे तो वाकई आपके रोंगटे खड़े होंगे कि वाकई अल्लाह का ऐसा बंदा जो इतनी ताकत रखता था, इतनी करामत रखता था, और वो इतनी आजिज़ी के साथ इस रूए ज़मीन पर रहते हुए अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हुए और अपने रूहानी काम अंजाम देते हुए बड़े आसानी से एक दुनियादारी से एक दरवेशी और फिर दरवेशी के बाद एक औलिया की शक्ल में इस जाने फ़ानी से ज़ाहिरी तौर पे तो चला गया, मगर लोगों के दिल से नहीं जा सका। आज भी लोग उनके बारे में सुनते हैं, उनकी करामात को जानते हैं या सुनते हैं तो उनके दर तक पहुंचते हैं, वहाँ दिली सुकून भी पाते हैं, रूह का सुकून भी पाते हैं, अपनी हाजात भी पूरी करवाते हैं, और उसके साथ साथ जो इल्म लेने जाता है बाबा उसको इल्म भी अता फरमाते हैं। एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के, एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के, देखे मेरी आँखों ने क्या जलवे कलंदर के, देखे मेरी आँखों ने क्या जलवे कलंदर के, एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के।